اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما ردت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سبھی وسطیری حافظ ہوں گے. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ جن چیزوں سے نکاح نہیں ٹوٹتا یہ عنوان چل رہا ہے، اسی عنوان پر سوال و جواب پیش کر رہا ہوں. آج یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے کہ محرمات ابدیہ سے زنا کر کے اس کی کیا سزا ہے. یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے. امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا. چلتے ہیں سوال و جواب کی طرح. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محرمات ابدیہ سے نکاح کر کے صحبت کرنے والے کی سزا. سوال: اگر کوئی محرمات ابدیہ سے نکاح کر کے صحبت کرے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر حد نہیں. یہ بات کس حدیث یا کس آیت سے استدلال کی گئی وغیرہ وضاحت طلب ہے. جواب: اگر کوئی شخص نعوذ باللہ اپنے محرم کے ساتھ زنا کرے اس پر حد ہے، لیکن اگر اس سے نکاح کرے تو اس پر حد زنا نہیں بلکہ تعزیر اور عقوبت بلیغہ یعنی قتل کی سزا جاری ہوگی، کیونکہ حد مسلمانوں پر جاری ہوتی ہے اور یہ شخص اپنے محرم سے نکاح کر کے مرتد ہو گیا. امام اعظم اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں کا قول ہے. اس کی دلیل حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے امام حضرت ابو بردہ بن نیار کو جھنڈا دے کر ایسے شخص کی طرف بھیجا جس نے اپنے باپ کی بیوی سے اس کی وفات کے بعد نکاح کر لیا تھا. اس کی گردن کو اڑا دو یا یہ فرمائے کہ اس کو قتل کر دو. تو اس بات یہاں پر یہ سوال جو ہے سائل محترم کی طرف سے پیش کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے محرمات ابدیہ ہیں جیسے جو کہ یعنی کہ محرم کے ساتھ اگر نکاح کرے اس کے بعد وہ صحبت کر لیتا ہے، وہ محرمات جیسے کہ بہن ہے، خالہ ہے، پھپھو وغیرہ ہیں، یا اس کے باپ کی بیوی ہے، اس کے والد صاحب کی بیوی ہے، وہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کا بالکل طور پر اس کے اوپر حرام ہے. اب اس سے نکاح کر کے صحبت کر لیتا ہے، اب آئے کہ اس کی کیا سزا ہے. تو امام اس کے سوال سائل محترم کی طرف سے پیش کیا گیا. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنی محرمات ابدیہ سے نکاح کرے اور صحبت کرے، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ اس نے صحبت اختیار کری تو اس کے اوپر حد زنا ہوتا ہے، یعنی کہ زنا وغیرہ کی حد لگائی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جس شخص نے اپنی محرم سے نکاح کیا پھر اس سے صحبت اختیار کری تو وہ ہے نکاح کرے اور صحبت اختیار کری، تو اس صورت میں امام اعظم اور امام سفیان ثوری جو کہ امام المؤمنین ہیں وہ حدیث کے اندر ان کا قول ہے کہ یہ شخص مرتد ہو گیا اپنے محرمات. جیسے کہ فار ایگزامپل جیسے کہ کسی شخص نے اپنی والدہ جو کہ اس کے والد صاحب کا انتقال کر اپنی والدہ سے بعد میں نکاح کر لیا جو کہ اس کے لیے محرمات ابدیہ ہے، یا بہن سے نکاح کر لیا یا وہ خالہ وغیرہ جو اس کے محرمات ابدیہ جو اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس سے نکاح کر لیا. تو اب نکاح کرنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ شخص کیا ہے، مرتد ہو چکا ہے، اور یہ اس کو کیا ہے، یہ واجب القتل ہو چکا ہے. اب اس کو قتل کرنا کیا ہے، لازم ہے. اب یہ مرتد ہو چکی ہے، جیسے کہ مرتد کوئی شخص ہو جاتا ہے تو واجب القتل ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ ایک شخص کیا ہے جس نے اپنے محرمات ابدیہ سے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا، بہن ہے، والدہ ہیں، ان میں سے کسی کے اوپر جو اس کے اوپر حرام ہے بالکل طور پر ہمیشہ کے لیے، ان سے نکاح کر کے صحبت اختیار کری تو اس صورت میں اس کو کیا واجب القتل ہوگا. جیسے کہ یہاں پر جو ہے ابو داؤد کے اندر یہ حدیث آئی ہے، ترمذی کے اندر حدیث آئی جلد نمبر 1 کے اندر، نسائی کے اندر یہ حدیث آئی ہے، اور تحاوی کے اندر. جیسے کہ یہاں پر یہ حدیث پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے پاس، آپ نے ایک صحابی کو بھیجا ایسے شخص کے پاس جس نے اپنی والدہ یعنی کہ اس کا والد جس نے اپنی والدہ سے نکاح کر لیا تھا اپنے والد کی وفات کے بعد، تو آپ نے کہا اس کو یا تو قتل کر دو یا اس کی گردن کو اڑا دو. تو اس حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ کیا محرمات ابدیہ سے نکاح کرنے کے بعد اور صحبت کرنے کے بعد کیا ہے وہ شخص کیا ہے واجب القتل ہو جاتا ہے. تو حدیث سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے. اور حدیث بھی کیا ہے نسائی کے اندر آئی ہے، ترمذی کے اندر، مختلف کتب کے اندر یہ کیا ہے حدیث آئی ہے.
تو بات یہ ہے کہ سائل محترمہ کے لیے بات واضح ہو گئی ہوگی. آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال جو گردش کر رہا ہو سامنے پیش کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا آپ کو جواب دوں گا. کل انشاءاللہ اسی عنوان پر نئے سوال و جواب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اشرقت نفسي بنور من فؤادي